حضرات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زین العابدین کے والد محترم کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خوش ہونے کی بات یہ ہے، امام حسین کے والد محترم کا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم نے صرف اور صرف کنڈوں کا چاند کسی امام صاحب سے پوچھا، کسی حافظ سے پوچھا، کسی قاری سے پوچھا، اور ہم نے سوچ لیا کہ اب تو کنڈوں کا چاند دکھ گیا ہے، اب تو بلے بلے ہے، مزہ آ گیا، ابھی پوری کھانے ملیں گی۔ پیارے دوستو، پہلے گھرانے پہ توجہ کریں، یہ گھرانہ کس کا ہے؟ یہ وہی گھرانہ ہے جو اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر اوروں کو کھلاتے ہیں، اوروں کو دے دیا کرتے ہیں۔ امام حسین کا واقعہ آپ دیکھیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دسترخوان بچھا دیا، کھانا موجود تھا، تیار تھا، ساحل نے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا کھانا تھا پکا ہوا سب اس کو عطا فرما دیا۔ تو یہ اس گھرانے کی بات، خالی یہ سمجھنا نہیں ہے کہ کنڈوں کا چاند آ گیا، سمجھنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں، کس کی نسل میں سے ہیں۔ ارے امام حسین کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک آیا، ان کے بعد امام باقر، ان کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ امام جعفر صادق کون ہیں، تو میں نے بتا دے امام جعفر صادق اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کے بچوں کا یہ معاملہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان کے نانا فرماتے ہیں کہ میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ اس گھرانے کے شہزادے ہیں، ایسے سمجھیے یہ جنت کے پھول ہیں، امام جعفر جنت کے پھول ہیں۔ اب پیارے دوستو، ان کی اب سخاوت دیکھو، سخاوت اللہ تعالیٰ نے پورا گھرانے میں سخاوت ہی سخاوت ہے۔ علماء فرماتے ہیں 5 تاجر تھے، فیری کرنے والے، سب کے پاس مال تھا، ان میں سے 5 میں سے ایک کا مال بک گیا 1000 درہم کا۔ اس زمانے میں درہم چلتے تھے، جب درہم سے مراد اس وقت کے پیسے مان لیجئے درہم تھے، 1000 درہم کا مال، سارا مال بک گیا۔ وہ کہنے لگا بھائیو میرا تو مال بک گیا ہے، اب میں کیا کروں، میرا تو مال بک گیا، اب میں کیا کروں؟ تو جو اس کے ساتھی تھے کہا ایسا کرو تم یہیں ٹھہرو۔ تو کہا اگر کسی نے میرے درہم چرا لیے تو؟ کہاں بات تو ٹھیک کہتے ہو۔ اب ان کی نگاہ کہاں پڑی؟ ان کی نگاہ ایک مسجد پر پڑی۔ کہا ایسا ہے آپ مسجد میں آرام کرو، اتنے ہم فیری کر کے آتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جس کے 1000 درہم کی جو بونی ہو گئی تھی، جس کا سامان بک گیا تھا، یہ مسجد میں جیسے ہی پہنچا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، چہرے سے نور جھڑ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اور زبان پر کچھ نہیں بلکہ لفظ تھا اللہ اللہ اللہ، یعنی کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کچھ نہ کہا، مسجد میں ہی لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جو درہم کی تھیلی تھی، 1000 درہم کی تھیلی، اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو 1000 درہم کی تھیلی غائب تھی۔ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ گھبرانے کے بعد سوچنے لگا کسی اور نے نہیں بلکہ اسی نے میری تھیلی چوری کی ہوگی۔ درہم غائب، پاس پہنچے، کہا میرے درہم کہاں ہیں؟ اور وہ کون تھے؟ جو عبادت میں مشغول تھے، جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کے پھول، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا بھائی تمہاری تھیلی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، جب اتنا لفظ کہا نا جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا بھائی ابھی ٹھہرو، لیکن جھوٹ کا الزام نہ لگاؤ۔ یہ اس گھرانے کی بات بتا رہا ہوں پیارے دوستو، جس کے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر دیا۔ کہا بھائی جھوٹا الزام نہ لگاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہنچے اور 1100 درہم لا کر دیے. اس کے درہم کتنے تھے؟ 1000 درہم تھے. لا کے کتنے دی؟ 1100. پہلے 1000 والی تھیلی دی. کہا لو بھائی اب تو خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں. پھر کہا لو 100 میری طرف سے ہے. کہا یہ کس لیے؟ کہا ہمارے گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آتا ہے ہمارے در پر تو ہم اسے خالی نہیں بلکہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. کیسا گھرانہ ہے پیارے دوستو؟ چورایا کچھ نہیں. جب اس نے کہا نا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو لفظ جھوٹ پر اتنا تھا کہ امام جعفر صادق نے 1100 درہم اس کو دے دیے. وہاں سے چلا آیا. سامنے ساتھی ملے تو اس کے ساتھیوں نے اسے دور سے کہا یار تو بڑا بے رحم سوتا ہے, بڑا بے بھرم سوتا ہے یار, تجھے پتہ نہیں میں کہاں سو رہا ہوں, میرے درہم کی تھیلی کہاں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تو جنا کیسے سو رہا تھا, تیری درہم کی تھیلی الگ پڑی تھی, یہ تو اچھا ہوا کہ ہم اٹھا لائے ورنہ نہ جانے کون تیری درہم کی تھیلی لے جاتا. کہ کیا ہوا؟ کہا تم لے آئے؟ کہا ہاں. کہا تو پھر میں نے اس نوجوان سے 1100 درہم لے لیے ہیں, اس نے مجھے 1100 درہم دیے ہیں, میں نے اس پر چوری کے الزام لگا دیا. اللہ الصمد. اب یہ اس نوجوان کے پاس پہنچے, یعنی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہتے ہیں حضور ہم سے غلطی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو 1000 درہم کی تھیلی تھی یہ میرے دوستوں کے پاس تھی, حضور مجھے معاف کر دیجئے. آپ کون ہیں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے کے نانک و مدینے والے مصطفیٰ کے نام سے جانا کرتے ہیں. کیسا گھرانہ ہے؟ لیکن آج خالی کنڈوں کی فاتحہ سے کام نہیں چلے گا. آج ہم تاریخ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے خاطر کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. اس دین کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنوں نے اپنے گھروں کو قربان کر دیا. ارے کربلا کی تاریخ بچے کو یاد ہے. کربلا کے میدان میں انہی کا گھرانہ تھا, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا, جس نے سارا معاملہ اپنے بچوں کو 6 ماہ کے ننھے اصغر کو قربان کر دیا اور یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کچھ بھی ہو جائے اگر امام حسین کی تلوار رکی تھی تو محدثین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں امام حسین کی جو تلوار چل رہی تھی, بلکہ سید ہاشمی میاں تو یوں فرماتے ہیں کہ امام حسین کی تلوار ایسے چل رہی تھی, ایسے دشمنوں کو کاٹ رہی تھی جیسے کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہو. پیارے دوستو نسبت کربلا بھی رکھو, امام حسین سے محبت رکھو, یہ اسی گھر کے شہزادے ہیں, یہ اسی گھر کے پھول ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا نام کونڈے بنانے نہیں ہے, بلکہ ان سے محبت کا نام یہ ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کر لو, نمازوں کی پابندی کر لو, قرآن کی تلاوت کر لو. قسم خدا کی کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے جو ہمیں مٹا سکے. اسی کی آل کا ایک شہزادہ ہمارے ہندوستان میں ہے جس کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے. ہم خود نہیں بسے بلکہ خواجہ پاک نے ہمیں بسایا ہے. ہم رہنے تیار ہیں, کسی میں مجال نہیں جو ہمیں اکھاڑ سکے. ارے اونٹ نہ ہل سکا, اونٹ نہ اٹھ سکے تو ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں, ہمیں کون بھگا سکتا ہے, ہمیں کون اٹھا سکتا ہے. پیارے مسلمانوں پنجتن پاک سے محبت کرو, لیکن کنڈے بنانا میں منع نہیں کرتا, اچھی بات ہے, لیکن نمازوں کی پابندی کرو. امام حسین کی جو زندگی گزری ہے کبھی اس کو پڑھ کر دیکھو کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا گھرانہ ہم گنانا کی شریعت کے لیے لٹا دیا. پیارے دوست پنجتن پاک سے محبت کرو. اعلیٰ حضرت اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.